बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ हैं जनाब जावेद मलिक साहब। नाजरीन, हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई है, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सामान पे जो क्लिंग प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल है उसके बारे में भी एक आम फैसला किया है। तो आज की इस नशिस्त में हम जनाब मलिक साहब से ये सारी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल पोजीशन क्या है। जी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, ये बड़ा अहम मामला है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी 2002 से हम सुनते चले आ रहे हैं और प्लास्टिक बैग के हवाले से ये बात होती है कि इस पर पाबंदी आयद की जाए। इसके बहुत सारे असरात हैं और उनके असरात हमें बताए जाते हैं और ये दुरुस्त बात है, लेकिन आज तक कामयाबी हुकूमत को हासिल नहीं हो सकी प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी की। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसकी एक वजह प्लास्टिक बैग इंडस्ट्री है। जो लोग इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनको कोई मुतबादल कारोबार नहीं देंगे या इसके मुतबादल आप जो भी चीज़ लेके आएंगे उस पे उनकी इजारादारी नहीं बनेगी, उस वक्त तक ये ख्वाब ही रहेगा और ये इसी तरह चलता रहेगा। मलिक अमीन असलम साहब जो अभी वज़ीर हैं एनवायरनमेंट के, ये मुशर्रफ दौर में भी एनवायरनमेंट के ही वज़ीर थे और उस दौर में भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी और ये इनका एक विजन है। ये प्लास्टिक बैग को ख़त्म करके उसके मुतबादल कुछ चीज़ें मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं। जी, ज़रताज गुल साहिबा ने भी इस हवाले से बड़ा किरदार अदा किया है। ज़रताज गुल इमरान ख़ान की टीम की बड़ी अहल और बड़ी बासलाहियत खातून है और मैं ये समझता हूँ कि जिन इश्यूज़ पे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो सिर्फ़ ज़रताज गुल करती हैं। और इमरान ख़ान ने अभी एक बड़ा कामयाब दौरा किया अमेरिका का। उस दौरे के बाद लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जागी हैं। ज़रूरी ये है कि जो वज़रा है उन तक जब कोई शिकायत पहुँचे तो वो उसका फौरी तौर पे सदेबाब करें। मैं इस हवाले से ज़रताज गुल साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जिस तरफ निशानदेही की है कि एक तरफ आप प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे मुसाफिरों के लिए ये कदगन थी कि जब वो एयरपोर्ट पे जाएं तो वो अपने सामान को वो प्लास्टिक रैप करवाते थे और ज़ाहिर है वो भी कोई ठेका होगा और उसके बदले पैसे देने पड़ते हैं उनको, और वहाँ भी एक पूरा माफिया बैठा है एविएशन में, वो भी अपना खेल खेलता है। लेकिन ज़रताज गुल साहिबा ने इस मामले में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उन्होंने एविएशन अथॉरिटी से बात की, उन्होंने तमाम मुतल्लिका लोगों से बात की। मैं सबसे पहले आपको ज़रताज गुल साहिबा का एक उन्होंने टॉक की है सोशल मीडिया पे। वो जी हाँ, पिछले दिनों एक अपना उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। पहले आपको मैं वो सुनाता हूँ, वो आप सुन लें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली ये वीडियो इसलिए पैगाम सबको देना चाहती हूँ कि ये एक बड़ी कन्फ्यूजन फैली हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर कि सब लोगों को अपना सामान जो है वो प्लास्टिक में रैप करना पड़ रहा था। तो वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। मैं मुसलसल जो है एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, सेक्रेटरी के साथ और एविएशन मिनिस्ट्री के साथ राब्ते में रही हूँ और मैंने उनको बताया कि तमाम हमारे लोगों में बड़ा ये कन्फ्यूजन पाया जा रहा है कि क्यों एक तरफ हम प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करना चाह रहे थे, दूसरी तरफ ये क्यों तमाम लोगों को एयरपोर्ट पे ये सामना करना पड़ रहा है कि अपने सामान को वो रैप कर रहे हैं प्लास्टिक शीट के अंदर। तो वो उन्होंने नोटिफिकेशन को भी वापस ले लिया। वो कन्फ्यूजन हो गई थी। फेडरल गवर्नमेंट उसमें लिखा हुआ था, फेडरल गवर्नमेंट का कैबिनेट ने बिल्कुल ये बातें अप्रूव नहीं की, तो वो नोटिफिकेशन भी वापस हो गई। ये सिर्फ हाजियों के लिए है। हज फ्लाइट जैसे ही ख़त्म होती है वो उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा और बाकी जो लोग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं उसको भी ये बात पता होनी चाहिए कि एविएशन मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन वापस करवा लिया है।
جس کا دل کرتا ہے وہ اپنے سامان کو پلاسٹک بیگ میں کروا سکتا ہے شاپنگ ریپر میں، لیکن باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے. ہم انوائرمنٹ میں بالکل بھی پلاسٹک پولوشن کے خلاف ہے، تو ہم تو ویسے ہی انشاءاللہ 14 اگست سے اس شاپنگ بیگ کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ ایئرپورٹ پہ بھی جتنے بھی مسافر ہیں وہ سن لیں کہ یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا، کوئی کمپلشن نہیں ہے. تھینک یو. اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے جی. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو لوگ پابندی ختم کر دی گئی ہے، جو لوگ از خود کروانا چاہتے ہیں اپنے سامان کو سامان کی ریپنگ، اس پہ مکمل پابندی عائد کر دیں. کوئی کونا چھوڑے نہیں. اگر آپ نے واقعی پلاسٹک بیگز کو ختم کرنا ہے اس ملک سے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ پلاسٹک بیگ انڈسٹری سے منسلک ہیں، سالہ سال سے منسلک ہیں، ان کو بھی اس کا کوئی متبادل دیں، ان سے روزگار نہ چھینیں. اس طرح نہ کریں کہ جس طرح آپ نے غریب لوگوں کے چھوپڑے گرائے تجاوزات کے نام پہ، اور ان لوگوں کو، اور جو باثر لوگ تھے ان کی بلڈنگز کھڑی ہیں، اور جو عام آدمی تھا وہ بیچارہ اس سے متاثر ہوا اور بڑا واویلا مچا. آخر آپ کو روکنا بھی پڑا، لیکن آپ نے غریب کا نقصان کر دیا. ایک فیصلہ کریں اور اس فیصلے پہ ڈٹ جائیں. بار بار یو ٹرن نہ لیں. وقتی طور پہ مشکل ضرور ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت اچھے اثرات سامنے آئیں گے. اور یہی وجہ ہے ملک صاحب کہ اب دیکھیں کہ پلاسٹک انڈسٹری سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں وہ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جی ہم سے روزگار تو چھینا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے متبادل کوئی بندوبست نہیں کیا جا رہا. اب ظاہر ہے وہ ایک حد تک حقیقت پہ بھی ہوں گے، تو میرے خیال میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حکومت کو سدباب کرنا چاہیے. دیکھیں ان کا احتجاج کرنا بنتا ہے. جی. آپ پالیسیاں یکدم کسی پہ نافذ نہیں کر سکتے. اس ملک کا ایک یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ نے سب سے پہلے مشرف دور میں آپ دیکھیں، آپ نے پوری دنیا کو سی این جی پہ لگا دیا. لوگوں نے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی، سی این جی اسٹیشن بن گئے، گاڑیوں میں کٹیں لگ گئیں، سب کچھ ہو گیا. 2-4 سال کے بعد آپ نے کہا نہیں ان کو اب ختم کریں. ایسے چل نہیں سکتا. آپ کاروباری طبقے کو لانگ ٹرم جب تک کوئی پالیسی نہیں دیں گے، اور آپ کی روز بروز پالیسیاں تبدیل ہوں گی، اس سے کاروباری طبقہ نقصان اٹھائے گا، عام آدمی نقصان اٹھائے گا، اور اس کے بہرحال برے اثرات آپ کے سامنے آئیں گے. حکومت کا جو کام ہوتا ہے، حکومت ایک ماں کی طرح ہے. اس کو مسائل سننے ہوتے ہیں اور ان کا حل کرنا ہوتا ہے. اس کو فوری طور پہ ان چیزوں کا تدارک کرنا ہوتا ہے. یہ خوبی تحریک انصاف کے اندر مجھے صرف زرتاج گل صاحبہ میں دکھائی دی ہے. اس سے پہلے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. سوشل میڈیا پہ ایک ایشو ہائی لائٹ کیا گیا. ایک بلاگر ہیں حنظلہ طیب، واکینٹ کے رہنے والے ہیں. انہوں نے ایک نشاندہی کی، اور وہ نشاندہی یہ تھی کہ کے پی کے اسلامیات کی جو بک ہے، چوتھی جماعت کی جو بک ہے، اس میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ جملے حذف کیے گئے ہیں، جس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا تھا، ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، اور گورنمنٹ نے وہ پھر واپس لے لیا. اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل ایک کالم لکھا. پھر اس پہ ایک اور سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں شہیر سیالوی صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بڑی محنت کی. تحریک لبیک کے ایک مستعفی رہنما ہیں ناصر مناس ایڈوکیٹ صاحب، وہ ان معاملات میں فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. ایسی جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، ابھی گزشتہ روز بھی انہوں نے بار میں بھی اس حوالے سے ایک بڑا پروگرام کا انعقاد کرایا. اسی طرح راولپنڈی بار کے ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ختم نبوت کے حوالے سے بہت کام کیا. جی ہاں، بلکہ وہ تو عدالت تک گئے تھے اور عدالت سے فیصلہ بھی کرایا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس کے حوالے سے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اور وہ ایک توانا آواز ہیں. جی. زرتاج گل صاحبہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا، اور اس سے جو ایک لاوا پک رہا تھا وہ ختم ہوا.
لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی حکومتی سطح پہ کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ ختم ہوئی۔ پھر ایک اور نشاندہی ہوئی کہ ایک اور بک میں KPK کی جی 9ویں 10ویں جماعت کی کسی کتاب میں مال غنیمت کو لوٹ مار کہا گیا، وہ ترجمہ کیا گیا، جی اس پہ بھی بڑی لیدے ہوئی۔ زرتاج گل صاحبہ نے اس پہ بھی بڑا سخت ایکشن لیا ہے، اور میرے علم میں یہ آیا کہ انہوں نے اب وہاں کی تمام جو درسی کتب ہیں اس حوالے سے ایک ٹیم تشکیل دی ہے جو ان کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس میں ایسی جتنی چیزیں ہوں گی وہ ان کا خاتمہ کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا اقدام۔ حکومت پہ بہت سارے حوالوں سے ہم حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو حکومت کے اچھے کام ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جی خراج تحسین بھی خراج پیش کرتے ہیں تحسین ان کو پیش باقاعدہ۔ کرنا چاہیے۔ زرتاج گل کا یہ جو کردار ہے یہ بہت سارے لوگوں کی منطق کا ایک جواب بھی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ PTI کے لوگ نئے ہیں، پہلی دفعہ اسمبلی میں بعض لوگ آئے ہیں، ان کو طور طریقوں کا اتنا علم نہیں ہے۔ زرتاج گل صاحبہ بھی نئی ہے، وہ بھی پہلی دفعہ اسمبلی میں آئی ہیں، ہاں لیکن انہوں نے لیکن ان کا کردار دکھائی دیتا ہے، جی ہاں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پوری PTI پہ حاوی دکھائی دیتی ہیں۔ تو میری تمام جو وزراء ہیں اور عمران خان کی جو پوری ٹیم ہے، اس ٹیم پہ بڑا بوجھ ہے۔ یہ ایک تبدیلی کا نعرہ اور نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے۔ آپ کے پاس یوں یہاں کی صورتحال نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ تمام کے تمام وزراء کو زرتاج گل بننا پڑے گا۔ جہاں سے بھی وہ سوشل میڈیا سے کوئی شکایت آتی ہے، وہ کسی اخبار سے کوئی شکایت کوئی خبر چھپتی ہے، کسی ٹی وی چینل پہ نشاندہی کی جاتی ہے، آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا ہوگا اور آپ کو فوری طور پہ اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آج آپ نے پروگرام دیکھا، ملک صاحب نے پلاسٹک انڈسٹری کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا، اور زرتاج گل صاحبہ کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا کہ وہ ہمیشہ پیش ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اگر حکومتی وزراء اور عمران خان کی ٹیم کام کرتی رہے گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی کا یہ خواب جلدی پورا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اجازت، انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔